جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادارے نے فاصلاتی تعلیم ڈسٹینس لرننگ کا ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم انٹرنیٹ، ای میل، واٹس ایپ اور USB کے ذریعے مذہبی تعلیم کا مواد آپ کے گھروں تک پہنچائیں گے، اور وہ علاقے جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے وہاں پر ہم یہ مواد براہ راست آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام تعلیم نصاب کے تعارف کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس سیشن میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ تعلیم نصاب کیا ہے، اور اس میں اساتذہ، خاص طور پر والدین کا کیا کردار ہے، اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں مذہبی تعلیم دی جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ موجودہ جو کورونا کی وبا ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام والدین کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنا بہت سارا وقت گھر پہ گزاریں۔ اب ہم گھر پہ تو بے شمار کام کرتے ہیں، لیکن ان بے شمار کاموں میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مذہبی تعلیم کے لیے کوشش کریں، وقت نکالیں، اور چونکہ اب ہمارے پاس وقت ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم نصاب، ایک مربوط تعلیم نصاب موجود ہے جس کی مدد سے ہم گھر بیٹھے اپنے بچوں کی دینی تعلیم دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور اخلاقی نشو و نما بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم کو یہ بھی سمجھنی ہے کہ یہ جو دین کی راہ ہے، جو مذہب کی راہ ہے، یہ ایک مقدس راہ ہے، اور یہ راہ ایسی ہے کہ اس میں رحمت ہے، علم ہے اور نور ہے۔ اور پھر اس دینی راہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں آج کے دور میں امید کی اس کرن کا اجاگر ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں کل کا خوش آئند پیغام دیتی ہے۔ تو اس لیے مذہبی تعلیم کے ذریعے بچوں میں یہ امید اجاگر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مذہبی تعلیم کی اہمیت ہے جو ہم بچوں کو گھروں میں دے سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے، چونکہ میں تعلیم نصاب کی بات کر رہا تھا، تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تعلیم نصاب ہے کیا۔ اب اس لفظ پہ ذرا آپ غور کیجئے۔ تعلیم نصاب مرکب لفظ ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک تعلیم اور دوسرا نصاب۔ تو ہم سب سے پہلے لفظ نصاب کو لیں گے۔ نصاب ہے کیا، یا جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ کریکولم کیا ہے۔ تو کریکولم کی جو تعریف ماہرین تعلیم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چند مقررہ مقاصد کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو درس و تدریس کا ایک جامع پروگرام مرتب کیا جاتا ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ اب آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور اس میں جو پوشیدہ باتیں اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تھوڑا سا۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ کوئی بھی نصاب ہو، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مقاصد ہوا میں پیدا نہیں ہوتے۔ مقاصد کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصاب وہ پروگرام ہے جو ایک مخصوص فلسفے کے اعتبار سے چلتا ہے، اور اس فلسفے، اس نظریے کی روشنی میں اس کے مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے، اور تعریف یہ بھی بتاتی ہے کہ جامع پروگرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقاصد کی روشنی میں پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سے مضامین ہوں گے، ہم کو کیا پڑھانا چاہیے کہ یہ مقاصد حاصل ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا تعین بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا اور کب پڑھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا تعین بھی کیا جاتا ہے، چونکہ ایک پروگرام ہے، مرحلہ وار ہے، تو اس میں مختلف مراحل ہوں گے۔
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نصاب کے اندر ہر مرحلے کی جانچ پڑتال کے لیے کہ ہم نے جو سکھایا ہے بچوں نے وہ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے، اس کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ نصاب ایک درس و تدریس کا روڈ میپ ہے، اور یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ تو یہ تو میں نے بات کی تعلیم نصاب کے ایک لفظ نصاب کی۔ اب آئیے تعلیم نصاب کے اوپر یا تعلیم کریکولم پر۔ تو یہ نصاب، تعلیم نصاب جو ہے، اسے دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن نے تیار کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے تعلیم کریکولم۔ اب اسماعیلی نقطہ نگاہ سے تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے عمل کا آغاز معلم صادق یعنی امام زمان سے ہوتا ہے اور مرشد پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تعلیم نصاب ہے یا تعلیم کریکولم ہے، اس کا مقصد صرف مذہبی تعلیم پہنچانا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف روحانی تشکیل ہی نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امام اور مرید کے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ تو تعلیم نصاب اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نصاب کے اہم عناصر کیا ہیں؟ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ٹیکسٹ بکس ہیں، درسی کتابیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سرگرمی کی کتاب ہے، ایکٹیویٹی بک، جس میں بچوں سے کلاس میں کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا اسے گھر پر والدین کی مدد سے کروانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بکس کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹیویٹی بک بھی ہوتی ہے، جس میں بچے یا تو رنگ کرتے ہیں یا کوئی سرگرمی کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب بھی ہے تعلیم نصاب میں شامل، جسے ہم رہنما کتاب برائے اساتذہ اور والدین کہتے ہیں، ٹیچرز پیرنٹس گائیڈ بک۔ ٹیچرز پیرنٹ گائیڈ بک کے اندر اساتذہ کے لیے بھی رہنمائی ہے اور والدین کے لیے بھی ہے۔ اب یہ ٹیچرز پیرنٹس گائیڈ بک یا رہنما کتاب برائے اساتذہ اور والدین کس طرح رہنمائی کرتی ہے، ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز جو اس نصاب کے اندر شامل ہے وہ ٹیچنگ ایڈس ہیں، تدریسی معاونین۔ ٹیچنگ ایڈس یعنی اس میں آپ کو پوسٹرز بھی ملیں گے، اس میں کچھ پکچر کارڈز بھی آپ کو ملیں گے، جس کے اندر مختلف تصاویر ہیں جو سبق کے مواد میں بچوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اب یہ تو تعلیم نصاب کی میں کون کون سے عناصر ہیں اس کی بات ہوئی۔ چونکہ یہ جامع پروگرام ہے تو اس کے مختلف لیولز ہیں۔ تو اس کا پہلا لیول پری اسکول ہے، جس کی ابتدا 3 سے 5 سال کی عمر سے ہوتی ہے۔ اس لیول میں ہم ابتدائی درجے کی مذہبی تعلیم، عقائد اور رسومات کی تعلیم دیتے ہیں۔ ادارے نے پری اسکول سے پہلے 2 سے 3 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ایک ابتدا نامی پروگرام کا آغاز کیا ہے، جو اطرب کی پیشکش ہے۔ تو پری اسکول، ابتدا، پری اسکول اور اس کے بعد لوور پرائمری کی کتابیں ہیں، جس میں 6 تا 8 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے درسی مواد موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اپر پرائمری لیول آتا ہے، جس میں 9 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کتابیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اسٹیپ ماڈیولز ہیں جو 12 سے 17 سال کی عمر کے لگ بھگ کے بچوں کے لیے ہیں۔ اسٹیپ ماڈیولز کیا ہیں؟ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ درسی کتابیں ہیں جو 11 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ہیں۔ ان کو بھی IIS دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن نے تیار کیا ہے، اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اساتذہ بھی IIS سے تربیت یافتہ ہو کر آتے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ تعلیم نصاب کا ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، تو وہ نظریہ، وہ فلسفہ کیا ہے؟ تو چند سادی باتیں میں بتاتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے پس پشت اس کا فلسفہ کیا ہے۔ پہلی بات، اس فلسفے کی جو پہلی بنیاد ہے کہ خدا انسان سے مخاطب ہوتا ہے ائمہ اور پیغمبران کے ذریعے۔
اور قرآن حکیم کا نزول ہدایت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو ہدایت کا سلسلہ یعنی خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچتا ہے، خدا انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے ائمہ اور پیغمبران کے حوالے سے۔ دوسری چیز اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے جواب میں انسان پر لازم ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف راغب ہو، اس کی جانب جائے، اور اس کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات میں حصہ لے اور رسومات کو بجا لائے، وہ رسومات جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو لیکن اس فلسفے میں صرف یہی نہیں ہے کہ عبادات ادا کی جائیں یا رسومات ادا کی جائیں، کیونکہ انسان ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نصاب اس بات پہ بھی زور دیتا ہے کہ ہمارے آپس کے باہمی تعلقات کیسے ہیں۔ یہاں اخلاق کی بات آتی ہے، کیا انسان کا انسان کے ساتھ اخلاقی تعلق کیسا ہے۔ تو عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی رسومات ہی ادا کی جائیں، بلکہ انسان اور انسان کے درمیان جو بہتر اچھے اخلاقی تعلق ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ لیکن یہ فلسفہ یہی نہیں رک جاتا، یہ تھوڑا آگے جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت کا ایک حصہ یہ دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، اس کائنات کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال ہمارا ذمہ ہے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں، دینی تعلیم دے دیتے ہیں، اور دینی تعلیم کا تعلق صرف عبادت گاہوں سے ہے، لیکن تعلیم نصاب کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عبادت کا پہلو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کے ساتھ بھی ہے، انسان کا کائنات کے ساتھ تعلق کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے۔ اب آپ تعلیم کی تمام کتابوں کو نچوڑیں تو یہی بنیادی فلسفہ جو ہے ہر کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس بنیادی فلسفے کی ہم نے بات کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم نصاب کے بڑے بڑے مقاصد کیا ہیں، تعلیم کریکولم کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم تعلیم کریکولم سکھا کر بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو ویسے تو بے شمار مقاصد ہیں، لیکن میں صرف 3 کی وضاحت کروں گا۔ اس میں پہلا بڑا مقصد تعلیم کریکولم کا یا تعلیم نصاب کا یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں اسماعیلی مسلم شناخت پیدا ہو، پختہ ہو۔ ہم اسماعیلی ہیں، ہمارے اسماعیلی طریقے کے اپنے تقاضے ہیں، تو ہمیں بطور اسماعیلی زندگی گزارنا ہے، لیکن ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم وسیع تر اسلامی امت کا حصہ ہیں، ہم اسلام کے دائرے میں بھی موجود ہیں۔ تعلیم نصاب اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس اسماعیلی مسلم شناخت کو مستحکم کرے اور مضبوط کرے۔ دوسرا بڑا مقصد جو میں کہتا ہوں کہ پورے تعلیمی نصاب کا، پورے مذہبی تعلیم کا مقصد ہے کہ امام سے وفاداری، امام سے محبت اور امام سے عقیدت مندی کی روح پیدا کرنا۔ اور تعلیم نصاب کے مواد، اس کی سرگرمیوں کے ذریعے، حتیٰ کہ اساتذہ سے بھی یہ کہا جاتا ہے، والدین سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام سے محبت، اس سے وفاداری، اس سے عقیدت مندی ہم کو پیدا کرنی ہے۔ تعلیم نصاب کا ایک دوسرا بڑا مقصد یہ ہے۔ اور تیسرا بڑا مقصد، ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں نہ صرف جماعت کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رضاکارانہ خدمت، آنریری خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یعنی ایک اسماعیلی بچہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو اسماعیلی ہوں تو صرف اپنی جماعت کی خدمت کروں گا، اسے پورے معاشرے کی خدمت کرنی ہے، امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے، اسے پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے 3 اہم مقاصد تھے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ نصاب کے پڑھانے کا، اس تعلیم کریکولم کے پڑھانے کے طریقے کیا ہیں۔ اس میں تقریباً آپ ٹیچرز پیرنٹس گائیڈ یا رہنما کتاب برائے اساتذہ اور والدین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں 5 بڑے طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں صرف 3 کی وضاحت کروں گا۔ اس میں پہلا طریقہ ہے تعلیم کی مرکزیت کا طریقہ کار، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ۔
اب اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں اور بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی کریں وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو. ہم ایسی باتیں نہ کریں جو وہ سمجھ نہیں سکتے. تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کا مطلب یہ کہ بچوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مذہبی تعلیم دی جائے, ان سے مذہبی تعلیم پر بات چیت کی جائے. عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم بالغوں والی زبان استعمال کرتے ہیں, بچوں کے لیول پہ نہیں آتے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ یا بچوں کی مرکزیت کا طریقہ کار ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو بچوں کی لیول پر, ان کی سطح پر آ کر انہیں دینی تعلیم دینی ہے. دوسرا ایک طریقہ جس کو تجربات پر مبنی طریقہ کار, ایکسپیرینس بیسڈ اپروچ, کہ ہم جو بھی بات کہیں, جو بھی بچوں کو سکھائیں وہ بچوں کے مشاہدے میں ہو, بچوں کے تجربات میں آئی ہوئی ہو. ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو بچوں کی دنیا سے باہر کی ہو. میں چھوٹی سی مثال دوں گا اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے. اب یہ تو سادہ سا تصور ہے کہ اللہ مہربان ہے. اگر ہم ایکسپیرینس بیس اپروچ کے ساتھ جائیں گے تو ہم بچے سے پوچھیں گے کہ کسی نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے؟ تو بچہ کہے گا ہاں کی ہے. تو ہم پوچھیں گے وہ کیا مہربانی تھی؟ کہا یہ کیا تھا. تو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا. تو اسی طرح اللہ بھی مہربان ہے. تو جب ہم ایسا کہہ رہے ہیں بچے کے ساتھ تو اس کے ایکسپیرینس کو پہلے ٹٹول رہے ہیں, اس کے تجربات کو پہلے ٹٹول رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس بیسڈ اپروچ کی بات ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے, اور یہ صرف ایکسپیرینس بیسڈ اپروچ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو درس و تدریس میں بھی کام آئے گا, بلکہ عام روزمرہ بات چیت کے اندر بھی ہم اس طریقہ کار کو اپنا سکتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ ہے خود دریافتی طریقہ کار, سیلف ڈسکوری اپروچ. خود دریافتی طریقہ کار کا مطلب یہ کہ بچوں سے ہم کہیں کہ وہ سوالوں کے خود جوابات دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم بچے سے ایک سوال پوچھتے ہیں, بچہ جواب نہیں دے پاتا تو ہم خود ہی اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں. لیکن تعلیم نصاب اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس بات پہ زور دیں کہ بچہ اس سوال کا جواب دے. لازماً کوئی بھی سوال آپ پوچھیں گے بچہ پہلے ہچکچائے گا, تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے. نہیں, آپ جو بھی کہیں گے, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بتا دیں. کوئی بھی جواب صحیح یا غلط نہیں ہے. جب آپ بچے کو اس طرح کی یقین دہانی کریں گے تو بچہ سوچنے لگے گا, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ خود سے جواب دے گا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن سینٹر سے کچھ ہوم ورک ملا ہے, بچہ نہیں کر پاتا ہے, تو یا تو ماں باپ کر دیتے ہیں یا بھائی بہنوں سے کہتے ہیں کہ بچے کا یہ ہوم ورک کر دو. جو سیلف ڈسکوری اپروچ ہے وہ اس بات کی قطعی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ آپ بچوں کو ان کے کام کرنے میں مدد نہ کریں, بلکہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ خود اپنے طور پر یہ کام کریں. اب یہ تو بات تھی کہ تعلیم نصاب کا طریقہ کار کیا ہے, کہ کون سے 3 بڑے بڑے طریقہ کار تھے. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم اساتذہ ہیں, ہم والدین ہیں, اب ہمارا کردار کیا ہے؟ تعلیم نصاب ہمارے پاس آ گیا الحمدللہ, ایک بہت ہی زبردست قسم کا نصاب ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم اس سے کیا کریں, ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو اس میں پہلی بات اور سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ تعلیم نصاب کی کتابیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارا بچہ جس بھی گریڈ میں ہے, جس بھی کلاس میں ہو, اس کلاس کی تعلیم کتاب اٹھائیں اور اسے پڑھیں. اگر ہم مصروف ہیں یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنے بچے سے کہیں بیٹا ہمیں تم نے جو سبق پڑھا یہ پڑھ کے سناؤ, تو بچہ پڑھ کے سنائے گا. تو اس میں 2 فائدے ہیں, ایک تو بچے کے لیے اعادہ ہو جائے گا, ریویژن ہو جائے گی, اور دوسرا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس سبق کے اندر بچے کو کیا سکھایا گیا ہے. تو جو والدین کتابیں خود پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اول تو پڑھنا بہت اچھا ہے, اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو بچوں سے کہیں, بچے ان کو خود آسانی سے پڑھ کے بتا دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ ٹیچرز پیرنٹس گائیڈ, رہنما کتاب برائے والدین اور اساتذہ, اس کتاب کا مطالعہ بھی ضروری ہے.
عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتاب تو صرف ٹیچرز کے لیے ہے، تو اس کو ٹیچرز کو ہی پڑھنا چاہیے، والدین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس رہنما کتاب کو اٹھا کے دیکھیں تو اس رہنما کتاب کے اندر ایک پورا سیکشن ہے مشورہ برائے والدین، اور اس مشورہ برائے والدین میں والدین کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ گھر پہ بچوں کو اس طرح پڑھائیں۔ مثال کے طور پر رہنما کتاب کے ایک حصے میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل سکتا ہے کہ آپ بچے کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر اتنا کھولیے اور اس میں یہاں سے یہاں تک بچوں سے کہے کہ پڑھیں، اور جب بچہ پڑھ لے تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے اس کی وضاحت کریں، اسے سمجھائیں۔ کبھی کبھار اسی مشورے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرگرمی کی کتاب اٹھائیے اور سرگرمی نمبر 10 یا 12 بچوں کے ساتھ مل کر کریں۔ تو اس طرح رہنما کتاب میں آپ کو اسپیسیفک مخصوص مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہ جب آپ سرگرمی کرا رہے ہیں تو بعض اوقات بچہ اچھی تصویر نہیں بنا رہا ہے، لائنیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، رنگ صحیح نہیں کر پاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، آپ نے بچے کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہے۔ اگر اس نے گول دائرہ ٹیڑھا میڑھا بنایا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ کیا خراب گول دائرہ بنایا ہے، آپ کہیں بہت اچھے، ٹھیک ہے آپ نے بنایا ہے، آئندہ اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام حوصلہ افزائی کرنا ہے، ہم جتنا زیادہ حوصلہ افزائی کریں گے مذہبی تعلیم کے اندر بچہ اتنا زیادہ دلچسپی لے گا۔ اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھا گیا ہے اور ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایسے والدین جو بچے کی دینی اور دنیاوی تعلیم ان میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کے بچوں کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی اسکول میں، دینی اسکول میں بھی دنیاوی اسکول میں بڑھ جاتی ہے، وہ اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ والدین نہ بھی بھیجنا چاہیں تو بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے، اس لیے کہ والدین اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہیں، اور چونکہ حاضری بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے شوق سے وہ کام کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر والدین بچوں کی تعلیم میں جتنی زیادہ دلچسپی لیں گے، بچے کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، اپنی ذات پہ اعتماد اتنا زیادہ بڑھے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی میں وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جن کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کام ہے، ہمارے پاس تو اب الحمدللہ اچھا خاصا وقت گھر پہ موجود ہے، تو کیوں نہ ہم ان درسی کتابوں کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کی عزت نفس، ان کی ذات کا اعتماد بحال کریں تاکہ وہ بعد میں کامیاب انسان بن سکیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ والدین مذہبی تعلیم میں دلچسپی لیں گے اتنا زیادہ ان کی اچھی اور اخلاقی نشو و نما ہوگی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، ٹیکسٹ بک کا مطالعہ کرنا ہے، درسی کتاب کا ہم خود نہیں کر سکتے تو بچوں سے کہیں گے، گائیڈ بک کا مطالعہ کرنا ہے، خاص طور پر وہ حصہ جو والدین کے لیے مشوروں سے متعلق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں ہمیں بے شمار مواقع ملتے ہیں، ان مواقعوں کا فائدہ اٹھائیں اور وہاں جہاں جہاں ہو سکے ہم درسی کتابوں کے علاوہ بھی مذہبی تعلیم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانے کا وقت ہے، بہت سارے والدین کو میں نے دیکھا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، بیٹا پہلے دعا مانگو، تو بچے دعا مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بھی دینی تعلیم کا حصہ ہے اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، سب مل کے کریں گے، ایک پریکٹس بن جائے گی اور مذہبی نشو و نما ہوگی۔ اسی طرح سوتے وقت بہترین ٹائم ہے، بچوں سے کہیں اپنے لیے کچھ دعا مانگے، ہم سب کے لیے دعا مانگے اور دعا مانگتے ہوئے سو جائیں۔ تو اس میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے لیکن بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ کھیل میں بچوں کے ساتھ کھیلیے، ہو سکتا ہے اس کھیل میں آپ کو مزہ نہ آئے لیکن بچے جب آپ کو ان کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور کھیل میں جتنی اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے نا کسی اور میں نہیں ہوتی۔ یہ جو باری ہے نا
یہ تمہاری باری ہے، یہ اس کی باری ہے. یہ اخلاقی نشو نما ہے کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن جب دوسرے کا حق ہو تو مجھے اس کا حق دینا ہے. تو یہ کھیل کھیل میں جو ہے ہم بچوں کو بہت کچھ مذہبی تعلیم دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ سوچیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں. مثال کے طور پر بچہ آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ریلیجس سینٹر میں فلاں استاد بہت پسند ہے. تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں اچھا پسند ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم نے بچے کی اس بات پہ اس کو سوچنے کے لیے آمادہ کرنا ہے تو ہم بچے سے کہیں اچھا تمہیں پسند ہے، کیوں پسند ہے بتاؤ تو بتائے گا وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو پھر آپ دوسرا سوال کیجئے. اب آپ دیکھیے آپ اس کی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ دوسرا سوال کیجئے، وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، وہ کیا اچھا پڑھاتے ہیں، وہ کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو بچہ کچھ بھی جواب دے سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے وہ مثالیں بہت اچھی دیتے ہیں، وہ مجھے ہنساتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم بچے کی سوچ کو وسعت دے رہے ہیں. تو سوالات پوچھنا اور ایسے سوالات پوچھنا نرمی سے، پیار محبت سے، جس سے بچے کی سوچ میں وسعت ہوگی اور تھنکنگ جتنی بڑھے گی، امیجنیشن جتنا بڑھے گا، بچہ اتنا تخلیقی ہوگا. اب میں چند باتیں رہنما کتاب کے حوالے سے، میں نے کچھ تو آپ کو بتا دیا کہ رہنما کتاب میں والدین کے لیے جو ہے مشورے دیے گئے ہیں کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر فلاں ایکٹیویٹی شیٹ بچوں کے ساتھ کریں. اور اس کے حوالے سے سرگرمی کی کتاب ہے، ایکٹیویٹی بک جسے ہم کہتے ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. آپ ایکٹیویٹی بک کھولیں، گائیڈ بک میں جس طرح بتایا گیا ہے یا رہنما کتاب میں کہا گیا ہے کہ فلاں ایکٹیویٹی شیٹ کھولیں، تو اس ایکٹیویٹی شیٹ میں آپ کو یہ کہا گیا ہوگا کہ بچوں کو رنگ کرانے میں مدد کریں، بچوں کو خالی جگہ پر کرنے میں مدد کریں، یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. تو آپ وہ بچوں سے کہیں کہ وہ خود پر کریں. جہاں غلطی کریں، دیکھیں کہ اب نہیں ہو سکتا ہے، وہاں اس کی رہنمائی کر دیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر صرف یہی نہیں کہ کوئی لکھانا ہے، ایک سرگرمی بچوں کی ایکٹیویٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک ایکٹیویٹی بک میں یہ لکھا گیا ہے، وہ ایکٹیویٹی بک ہے جب تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھایا جا چکا ہے، اس کے بعد یہ سرگرمی دی گئی ہے. اور اس میں والدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بچے جب گھر پہ آئیں تو والدین ان سے پوچھیں کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں پڑھی ہیں؟ جی ہاں پڑھی ہیں. کس نبی کی کہانی آپ کو یاد ہے؟ بچہ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کا نام لے سکتا ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آپ پوچھیے اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی کیا تھی؟ ان کی کون سی ایسی خوبی تھی جو آپ نے پڑھی جو آپ کو بہت اچھی لگی؟ تو بچہ کہتا ہے کہ وہ دلیر بہت تھے، وہ کافروں کے سردار کے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں بات کی، ڈرے نہیں، جبکہ ان کو آگ میں ڈالنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی. اچھا تو دلیری، نہیں ڈرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی آپ کو بہت پسند ہے؟ بچہ کہے گا جی ہاں مجھے بہت اچھی لگی. تو پھر آپ بچے سے یہ سوال کریں اچھا تو آپ اب کیسے کریں گے اس کو، زندگی میں کیسے اپنائیں گے، کہاں اپنائیں گے؟ تو بچہ اپنے لیول پہ جواب دے گا. لیکن اس طریقے سے آپ اسی پیغمبروں کی کہانیوں کے حوالے سے ایک اچھی اخلاقی نشو نما پیدا کر سکتے ہیں. اب دلیری کی میں بات کر رہا تھا، تو جی مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. تو بیٹا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی آپ کو پسند ہے، آئندہ آپ کوشش کریں کہ اندھیرے میں نہیں ڈریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم ان کو، اور یہ ایکٹیویٹی بک میں ایسی خوبصورت اچھی پیاری سرگرمیاں دی ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. اب آخراً میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس تمام چیزیں تیار موجود ہیں. ٹیکسٹ بک بھی موجود ہے، گائیڈ بک بھی موجود ہے، سرگرمی کی کتاب بھی موجود ہے، ہر چیز ہے. ادارہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہوں، ہم آپ کا وہ مواد آپ کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں. پڑھنے سے نہ صرف ہماری مذہبی سمجھ میں اضافہ ہوگا بلکہ ہم بچوں کی مذہبی تعلیم کے اندر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ادارے نے مذہبی تعلیم کا مشن اٹھایا ہے، آپ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں
اور ہمارے پاس چونکہ اب وقت موجود ہے، یہ ایک سنہری موقع ہے، اس کو استعمال کیجئے اور آئیے اطرب کے اس مشن میں ہم شانہ بشانہ ساتھ چلیں. بہت شکریہ.